اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ رب العزت کی صفات حقیقی صفات ہیں، اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ نے جتنی کائنات ڈیزائن کی ہے، جتنی کائنات آپ نے تخلیق کی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، خشکی اور تری، پوری کائنات جو آپ نے بنائی ہے، اگر کائنات کے اندر ہر بندہ ہر مخلوق یہ سوال کرے کہ اللہ اتنی کائنات تنے تنہا مجھے دے دیں تو آپ دے دیں گے؟ اللہ چیونٹی کی ہر جنس میں سے ہر فرد یہی سوال کرے، ہر انسان دوسرا تیسرا چوتھا یہ اربوں خربوں کے حساب سے تمام مخلوقات سوال کرے کہ اللہ کتنی کائنات آپ ہمیں دے دیں تو آپ دے دیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کو ریپیٹ کیا، اپنے سوال کو دہرایا اور عرض کیا، اللہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی کائنات بنائی ہے، اگر اس کائنات کے بارے میں ہر فرد ہر جنس یہ سوال کرے کہ اس کائنات کے برابر تنے تنہا مجھے دے دیں تو آپ دے دیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ آپ کے خزانوں کے اندر باقی کتنا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہر بندے کو اس کی چاہت کے مطابق بلکہ اس کی چاہت سے 10 گنا زیادہ عطا کر دوں تو میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر باہر نکالا جائے تو اس سوئی کے اوپر تری نمی آ کے سمندر کے اندر تو کمی کر سکتی ہے، لیکن میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب اللہ بہلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات نہیں کر رہے بلکہ عین حق بات فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ یہ بات تو میں مان گیا کہ آپ ہر مخلوق کو اس کائنات سے 10 گنا زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اتنی کائنات دینے کے بعد آپ کے خزانوں کے اندر کمی نہ آئے، اسے عقل تسلیم نہیں کر رہی، عقل نہیں مان رہی۔ اللہ اگر عقل کی تسلی کا سامان ہو جائے تو آپ کا احسان ہوگا۔ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دماغ کے اندر جو خیال، سوچ اور دھیان تھا، اللہ نے چند لمحوں کے لیے اسے محو کر دیا، اللہ نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ میرے اللہ نے اس سوال کو ختم کرنے کے بعد موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ تیرے پاس کوئی چراغ ہے؟ جی اللہ میرے پاس چراغ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا کہ اپنے چراغ کو جلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چراغ کو روشن کیا تو میرے اللہ نے فرمایا پوری کائنات کے اندر جہاں تک آپ کی آواز جا سکتی ہے یہ آواز لگاؤ کہ لوگ اپنے نئے پرانے بجھے ہوئے چراغ لے کر آپ کے پاس آئے، وہ آپ کے چراغ کے ساتھ لگائیں تاکہ ان کے چراغ روشن ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی، آپ نے اعلان کر دیا، لوگ برکت اور سعادت تقدس کے طور پہ اپنے نئے پرانے بجھے ہوئے چراغ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے چراغ کو موسیٰ کے چراغ کے ساتھ ٹو چین کیا، حتیٰ کہ ان کے چراغ روشن ہو گئے۔ اپنے چراغوں کو روشن کر کے اپنے علاقے کے اندر چلے گئے، اب پورے علاقے کے اندر چراغا ہی چراغا، روشنی ہی روشنی تھی۔ تو میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ یہ پورے علاقے کے اندر روشنی ہو چکی ہے، یہ روشنی کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میرے پاس ایک چراغ تھا، انہوں نے اپنے چراغ میرے چراغ کے ساتھ ٹو چین کیے، میرے چراغ کے ساتھ لگائے تو روشنی ہو گئی۔ تو میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ آپ کے چراغ کے اندر کوئی کمی ہوئی؟ چراغ کی لمبائی کے اندر، چوڑائی کے اندر، موٹائی کے اندر، اس کی حدت کے اندر، روشنی کے اندر، شعلے کے اندر، تنویروں کے اندر کچھ کمی آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ ایک ذرہ برابر بھی کمی
کمی نہیں ہوئی تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ دینے والا دے لینے والا لے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو کچھ دے گا تو اس کے اندر کمی تو یقینی ہوگی۔ جب موسیٰ تیرے چراغ سے لاکھوں کروڑوں چراغ روشن ہو گئے تو تیرے چراغ کے اندر کمی کیوں نہ ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چراغ کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ چراغ کی لمبائی، یہ موٹائی، یہ اس کی شدت، یہ اس کی حدت، یہ شعلہ، یہ سرخ شعلہ، یہ بلیک شعلہ، اللہ کسی بھی پہلو سے اس چراغ کے اندر کمی نہیں ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے سوال کیا تھا اللہ نے سوال کو محو کر دیا تھا، اللہ نے دوبارہ اس سوچ کو خیال کو بحال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے چراغ کی برکت سے لاکھوں چراغ روشن ہو گئے، کیا میرے خزانوں کو اپنے چراغ کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ اگر تیرے چراغ کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں چراغ روشن ہو سکتی ہیں اور تیرے چراغ کے اندر کمی نہیں آئی، موسیٰ جب میں پوری کائنات کے اندر لوگوں کو اس کائنات سے 10 گنا زیادہ کر کے دوں گا تو میرے خزانوں کے اندر بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو میرے اللہ نے فرمایا سلیمان آپ کے بس کا کام نہیں ہے، آپ میری مخلوقات کی دعوت نہیں کر سکتے۔ اللہ ایک مرتبہ اجازت تو دیجئے، میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ سلیمان تیرے پاس اتنے مہینے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام روزانہ پرندوں اور جانوروں کی حاضریاں لیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ کو ہدہد پرندہ نظر نہ آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ہدہد پرندہ آئے گا تو میں اسے سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں چلے گئے تھے بغیر اجازت کے، آپ نے چھٹی ہی نہیں لی، کوئی درخواست پیش نہیں کی؟ تو پرندے ہدہد نے جواب دیا اللہ کے نبی میں ایک ایسی قوم کے پاس سے ہو کے آیا جو سورج کی پوجا کرتی ہے، ان کی بادشاہت ایک عورت کرتی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا اور اس ہدہد پرندے کو دیا کہ ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ، تو اس پرندے نے وہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچایا۔ یہ ہدہد پرندہ ہر وقت سلیمان علیہ السلام کے قریب ہوتا تھا، جب بھی آپ سفر پہ تشریف لے جاتے تو اس پرندے کو ساتھ لے کے جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ہدہد پرندے کو بلا کے فرماتے کہ چیک کر کے بتاؤ کتنی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے۔ یہ پرندہ اپنی چونچ کو زمین کے اندر رکھ کے اللہ کے نبی کو بتا دیتا کہ 100 فٹ کی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے، 300 فٹ کی گہرائی کے اندر پانی موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا انجینئر سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس پرندے نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی میں تمام جنات اور انسانوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تیرے بس کا کام نہیں ہے جنات کو کھانا کھلانا، انسانوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اجازت دے میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو وقت دے دیا کہ اتنے مہینے آپ کے پاس ہیں، آپ سامان تیار کریں۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، اس پرندے نے تمام جنات اور مخلوقات کی دعوت سمندر کے کنارے پہ کی تھی۔ جب وہ متعین دن آیا تو ساری مخلوقات سمندر کے کنارے پہ پہنچی۔ اب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، نہ کوئی دیگیں نظر آ رہی تھی، نہ کوئی پتیلے نظر آ رہے تھے، نہ کوئی چمچوں کی پلیٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو ساری مخلوقات نے حیران ہو کے اس پرندے سے کہا کہ آپ نے تو دعوت کی تھی، سمندر کے کنارے بلایا تھا، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ دعوت کہاں سے آئے گی۔ اب ساری مخلوقات پریشان کی اتنے مہینے انتظار بھی کروایا، گویا کہ روزہ بھی رکھوایا، افطاری کے لیے سامان ہی نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سمندر کے اوپر سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، تو اس ہدہد نے اس چڑیا کا شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد اس کے پروں کو علیحدہ کیا، گوشت کو علیحدہ کیا، ہڈیوں کو علیحدہ کیا اور تمام چیزوں کو سمندر کے اندر پھینک کر مخلوقات کی طرف دیکھ کے کہا کہ جسے گوشت ملے وہ گوشت اٹھا لے، جسے ہڈیاں ملے وہ ہڈیاں اٹھا لے، جسے کچھ بھی نہ ملے تو وہ شوربے پہ اکتفا کر لے۔
تو اتنا یہ ذہین قسم کا پرندہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے اللہ نے فرمایا سلیمان آپ کے بس کا کام نہیں ہے، اللہ اجازت دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو وقت دے دیا کہ اتنے مہینے آپ سامان کو تیار کر سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب سامان تیار کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ سامان تیار ہو چکا ہے، مخلوقات کو بھیج دے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا خشکی کی مخلوق بھیجوں یا تری کی مخلوق بھیجوں؟ اللہ پہلے تری کی مخلوق کو بھیج دے۔ تو میرے اللہ نے صرف ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا مچھلی، آج سلیمان نے تیری دعوت کی ہے۔ اس مچھلی نے پانی کے اندر سے اپنا منہ باہر نکالا اور عرض کہ اللہ کے نبی آج آپ کی طرف میری دعوت ہے تو مجھے کھانا کھلائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو حکم دیا جو 6 مہینے کا کھانا تیار ہوا پڑا تھا کہ اس مچھلی کو کھلاؤ، چنانچہ وہ سارا کھانا مچھلی کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ مچھلی کھاتی رہی، کھانا ختم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ کھانا ختم ہو گیا لیکن مچھلی کا پیٹ نہ بھر سکا۔ تو مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے عرض کہ اللہ کے نبی کچھ اور چاہیے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تو ساری مخلوقات کا کھانا ایک لقمے کے اندر کھا گئی، اللہ کے نبی تھوڑی سی گریوی دے دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہاں تو گریوی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب مچھلی سلیمان علیہ السلام کے سامنے حیران پریشان کہ آپ نے دعوت کی اور مجھے پیٹ بھر کے کھانا ہی نہ کھلا سکے۔ پھر وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے، اللہ کے نبی آج تو آپ نے مجھے بھوکا مروا دیا، میرا اللہ روزانہ ایسا کھانا 3 مرتبہ کھلاتا ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے خزانے، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں یہ سارے کے سارے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے بندوں کو ایک حکم دیا، اگر بندے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ کے لامحدود خزانے، غیب کے خزانوں سے ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ میرے اللہ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کرتے ہوئے مختصر جملہ ارشاد فرمایا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو اللہ کے راستے میں نکال، میں تجھے دوں گا۔ اور کہاں سے دوں گا؟ اپنے لامحدود خزانوں سے تجھے عطا کروں گا، اپنے غیب کے خزانوں سے تجھے زکوٰۃ، صدقات، فطرانے کے طور پہ نکالنے کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں عطا کر دوں گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقات، خیرات کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اس بندے کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، سحری، افطاری کے اندر یتیموں، غریب و مساکین کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، اس کے اندر شریعت مطالعہ اس اصول اور طریقے کو پسند کرتی ہے جس کے اندر بندہ چھپ کے دوسروں سے نظریں بچا کے اللہ کے راستے کے اندر نکالتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی، رومال، پگڑی نہیں ہوگی، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوں گے، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شدت کے عالم میں 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 خوش نصیب بندوں کے اندر ایک وہ بندہ بھی ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو اگر بندہ خفیہ طریقے سے چھپ کر چپکے سے اللہ کے راستے کے اندر صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے اندر چھپنے کی بجائے چھپنے کا اہتمام کیا جائے۔ جو بندہ چھپ کر صدقات کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس خفیہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دوسروں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، اس نے دن کے وقت ارادہ کیا کہ میں آج کی رات اللہ کے راستے میں صدقہ دوں گا۔ جب رات کا وقت شروع ہوا تو یہ رات کے سناٹے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور خفیہ طریقے سے کسی بندے کو صدقہ دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کے اندر اعلان ہوا، چرچا ہوا کہ فلاں کسی بندے نے چور کو صدقہ دے دیا۔
اب یہ بندہ جب اس اعلان کو سنتا ہے تو حیران پریشان اللہ کے سامنے معافی مانگی اور عرض کہ اللہ میری نیت تو ٹھیک تھی، میں نے تو آپ کے راستے میں صدقہ نکالا لیکن وہ صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا، اللہ میں آج کی رات پھر صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ جب رات کا وقت شروع ہوا یہ اپنے گھر سے نکلا اور ایک عورت کو گزر رہی تھی اس کے ہاتھ میں جا کے صدقے کا مال پکڑایا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کے وقت کسی بندے نے بدکارہ عورت کو صدقہ دیا ہے۔ بندہ پھر پریشان اللہ کے سامنے معافی مانگی، اللہ میری نیت تو ٹھیک تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت زانیہ بدکارہ عورت ہے، میں تو اسے مستحق سمجھ رہا تھا، اللہ میں آج کی رات پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ رات کا وقت ہوا، یہ بندہ صدقہ لے کے گلی کے اندر گیا، کوئی بندہ گزر رہا تھا اس کے ہاتھ میں جا کے صدقے کے پیسے پکڑائے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کے اندر اعلان ہوا کہ ایک رات کسی بندے نے مالدار کو صدقہ دے دیا۔ بندہ پھر پریشان کہ اللہ پہلی رات صدقہ دیا چور کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسری رات صدقہ دیا تو زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، آج کی رات صدقہ دیا تو مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا، اللہ میری نیت ٹھیک تھی، میں تو آپ کو راضی کرنے کے لیے چھپ کر صدقے کا اہتمام کر رہا تھا۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر کو وہی فرمائی کہ میرے پیغمبر فلاں بندے کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ ہم نے خفیہ طریقے سے چھپ کر صدقہ کرنے کی وجہ سے 3 رات کے صدقات کو قبول فرما لیا، اور اس بندے کے صدقے کی وجہ سے چور کو چوری، زانیہ کو زنا اور بدکارہ سے، اور اسی طرح مالدار بخیل کو بخل سے ہم نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جب بندہ چھپ کر صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اثرات محلے کے اوپر پڑتے ہیں، چھپ کے صدقے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو قریب والے لوگوں کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اللہ بعض مرتبہ بندوں کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ اللہ محبت فرمائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے اللہ نے روزوں کے حوالے سے قرآن کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ میرے بندو تم رمضان کی گنتی پوری کرو، 29 دن پورے کر لو، 30 دن پورے کر لو۔ بعض مرتبہ انسان کے دل کے دماغ کے اندر خیال آتا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، کیا اس عبادت کو اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی میں عبادت نہیں کر سکا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ تمام رحمتیں، شفقتیں، انوارات مجھے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ میرے اللہ نے مختصر جملہ ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ میرے بندے اپنے عبادات کے اندر حضوری کو نہ دیکھو، اپنی عبادات کے اندر خشوع خضوع کو نہ دیکھو، بلکہ تم رمضان کی 29 یا 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ اگر تم اس گنتی کو پورا کرو گے میں تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے عبادات کو نہیں دیکھوں گا بلکہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ صرف گنتی کو چاہتے ہیں کہ 29 یا 30 دن کی گنتی پوری کر لے، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے اللہ نے جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا ہے، انعام کی رات رکھا ہے، کہ جو بندہ 29 روزے رکھے گا کسی بھی طریقے سے رکھے، اس کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، 30 دن کے روزے رکھ لیے، میں اس رات کی برکت سے اس بندے کو ضرور معاف کر دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کسی سائل کو لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے مانگتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کوئی بندہ اس کی حاجت کو پورا نہیں کرتا۔ اب یہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں جا کے صدقے کے پیسے پکڑا دیتا ہے، اس کی جیب کے اندر ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو چھپ کر خاموشی کے ساتھ اور چپکے کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقات کا اہتمام کرتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم چھپ کر صدقات کا اہتمام کرو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم زکوٰۃ نکالیں، صدقات کا اہتمام کریں، فطرانہ نکالیں تو دوسروں سے چھپ کر اللہ کے راستے کے اندر ادائیگی کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمام برکات ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ عموماً لوگ ماہ رمضان المبارک کے اندر نکالتے ہیں اور مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کا پیارا، اللہ کا مقرب بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی مدرسے کی طرف سے اپیل کا منتظر نہیں ہوتا،
کہ مدرسے والے آ کے مسجد کے اندر اعلان کریں گے، اپیل کریں گے، تب جا کے ان کو چندہ دوں گا۔ اللہ کا مقرب، اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے جو مدرسے کی اپیل کے بغیر مدرسے کے محتمم، ان کے ناظم کے پاس جا کے زکوٰۃ کی رسید کٹوا دیتا ہے، جا کے صدقات کے پیسے ادا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا مقرب اور پیارا بندہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دنیا کے اندر مدارس کے ساتھ اپنے طور پہ خود تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے طور پہ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی مدرسے والے کو اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنے طور پہ صدقات نکالنے کی کوشش کریں گے تو کسی سفیر کو مسجد کے اندر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان کی ضروریات جب مدرسے کی چار دیواری کے اندر پوری ہوں گی تو انہیں دنیا والوں کے سامنے پھر ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔